اصل میں مسئلہ پتہ کیا، آپ کہہ رہے ہو غلطی پر تھے، اس وقت ان کے غلطی پر ہونے کی کیا دلیل تھی؟ اگر وہ اس وقت غلطی پر تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ علی حق پر ہوتے ہیں اور یہ ہے، تو حضرت علی نے جن دلائل کی بات آپ کر رہے ہو، کیا حضرت علی نے وہ دلائل پیش کیے ہیں؟ کیا حضرت علی نے کہا کہ میں حق پر ہوں؟ کیا حضرت علی نے یہ کہا کہ جو وہ عمار والی حدیث پڑھی، حضرت علی نے خود ان چیزوں کو پیش کیا ہو؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس وقت اجتہادی تھا، گروہ میں لوگ بٹ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اصل میں جو مین چیز قابل اعتراض تھی وہ باغیوں کا ساتھ تھا، وہ کس تناظر میں ہے اس کی خاص وجوہات ہیں، میں آپ اس کو ذرا آپ ٹھنڈے دماغ کی بات کیے تو ذرا میں اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں۔ بیوقوف انسان، حضرت علی نے قتل کرنے کے لیے تلوار نکال ہے، اس سے زیادہ حضرت علی حق پر کیا اپنے آپ کو کہے؟ حضرت علی نے کہا ہے اس کو قتل کر دو، فتویٰ دیا، لشکر ترتیب دیا، اور ایک خلیفہ راشد اور ایک سابقون الاولون صحابی جو بدر میں معاویہ کے ماموں کو قتل کر رہا تھا، اب صفین میں معاویہ کو قتل کر رہا ہے، وہ بدر میں بھی حق پر تھا، جس طرح وہ بدر میں حق پر تھا اسی طرح حضرت علی صفین میں بھی حق پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، ان منکم بے شک تم میں سے ایک ایسا ہے جو قتال کرے گا قرآن پاک کی تعویل پر، یعنی کہ تعویل سے انکار تو مسلمان ہی کرتا ہے نا، تو کافر تو تنزیل سے انکار کرتا ہے، کافر نے کہا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، تو مجھے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں سے ایک جو کہ اس کی تعویل لوگ غلط کریں گے تو وہ تلوار اٹھائے گا۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر نے پوچھا کیا وہ ہم میں سے کوئی ایک ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو میری خاصم النال، وہ جو میری جوتی کاٹ رہا ہے۔ تو حضرت علی کو تو اللہ کے نبی نے یہ سکھایا، یہ بشارت دی باقاعدہ۔ تو حضرت علی کی جنگ اسی طرح تھی جس طرح اللہ کے نبی کی تنزیل قرآن پر جنگ تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو آپ لوگ ناصبی معاویہ کے مقابلے میں بہت غلط طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے۔ ہم نے معاویہ بن سفیان کو نہ کبھی کافر کہا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کو گالیاں دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھا، وہ غلطی اور گناہ پر تھا، بس۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیکی پا رہا تھا، نبی کی اولاد کو قتل کرنے آؤ تو ایک نیکی نہیں ملتی، گناہ ملتا ہے۔ جو اس کو ملا اللہ اس کو معاف کرے یا اللہ اس کو جنت میں ڈالے یہ ہم نہیں جانتے، یہ روز قیامت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلط آپ کہتے ہیں، کوئی اجتہادی نہیں تھا، نہ معاویہ مجتہد تھا۔ آپ لوگوں کو اجتہاد کا مطلب ہی نہیں آتا، کیونکہ آپ کے مولویوں نے آپ کو صرف یہ انجیکشن لگایا اجتہاد اجتہاد، جس طرح شیعہ کے مولویوں نے انہیں انجیکشن لگایا کہ اب عمر نے قتل کر دیا بی بی فاطمہ کو، آپ کے مولویوں نے کہہ دیا کہ معاویہ اجتہاد تھا، مجتہد تھا۔ اجتہاد اس وقت کیا جاتا ہے میرے بھائی جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو قرآن سے اس کا کوئی حل نہ ملے اور نبی کے عمل و فرمان سے بھی کوئی حل نہ ملے، تو پھر اس کے اوپر خلیفہ راشد جو ہوگا وہ اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کو تلوار کے زور پر نافذ نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، اجتہاد اور دین بھی قرآن کے زور تلوار پر نہیں منایا جا سکتا۔ لہذا معاویہ مجتہد نہیں تھا، پہلی بات، معاویہ اجتہاد نہیں کر رہا تھا، دوسری بات ایسا مسئلہ نہیں آ گیا تھا کہ قرآن اس کی ہدایت نہ دے، تیسری بات، اور ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت سے حل نہ ہوتا ہو، چوتھی بات، اور ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جو خلفائے راشدین مہدیین کی اتباع کے بغیر حل ہو نہیں سکتا تھا۔ تو لہٰذا نہ معاویہ اجتہاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ، نہ زبیر، نہ عائشہ، یہ سب کے سب غلطی پر تھے۔ جنہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا الحمدللہ اللہ انہیں معاف کرے گا، جنہوں نے رجوع نہیں کیا وہ اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ اس لیے امت کا اجماع ہو گیا کہ علی ہر جگہ پر حق پر تھے، علی کے مخالفین ہر جگہ پر غلطی اور خطا پر تھے، بس اتنی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ بغض آل رسول میں مبتلا ہو چکے۔ یہ سن لیں جی اس بندے کی چیزیں پروڈیوس ہوئیں اور وہاں یہ وہاں وہ، بھائی جو کچھ بھی ہوا حق حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ امت کو پتہ چل گیا اور پوری امت کا اجماع ہے۔ قرآن پاک نے تو علی جیسوں کی اتباع کا حکم دے دیا،
نبی نے نبی کی جنگوں پر غیبی خبریں بتا کر کہہ دیا کہ علی حق پر ہوں گے، قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگ کی، قتال کیا، وہ لوگ حق پر نہیں تھے۔ ان کی نیتوں پر ہم حملہ نہیں کر سکتے کہ نیت اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔ اگر تو وہ نیت سے حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے پھر تو وہ منافقت کی موت مرے، اور اگر ان کی نیت یہ نہیں تھی، وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے، وہ غلطی پر تھے۔ جان بوجھ کے کر رہے تھے تو پھر تو منافق ہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر بھی وہ غلطی پر ہے۔ اور اگر وہ امت اور پیسوں کی لالچ میں کر رہے تھے تو منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، قرآن نے تو کہا ہے صحابہ کرام کو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طالب علم ہیں اور ایسے بھی ہیں جو آخرت کے ہیں۔ علی اور علی والے آخرت کے طالب کار ہیں، معاویہ اور معاویہ والے دنیا کے طالب کار ہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ ساری باتیں چھوڑ کے صرف یہ بتاؤ کہ صحابی سے غلطی ہو جائے، آپ کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو صحابی پر غیر صحابی حکومت کر سکتا ہے؟ غیر صحابی صحابہ کرام کے اوپر حکومت بھی کر رہا ہے، قتل و غارت گری بھی کر رہا ہے۔ یزید کو مقرر کیا غیر صحابی ہے معاویہ نے صحابہ کرام پر، اور وہ صحابہ کو مدینے میں لشکر بھیج کے قتل کروا رہا ہے۔ اس پر مجھے بتاؤ معاویہ نے اچھا کام کیا کہ غلط کام کیا؟ معاویہ سامنے آ گیا ہے نا، بولو گے ہی نہیں تم لوگ۔ علی کی غلطیاں ڈھونڈتے ہو، ملتی نہیں ہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ پھر پریشان ہو جاتے ہو، پھر کہتے ہو معاویہ کو اتنا اوپر کرو، اتنا اوپر کرو کہ برابری کر دے۔ نہیں، معاویہ جو مرضی کر لے، معاویہ غلطی پر تھا، معاویہ غلط کاموں میں ملوث ہو چکا تھا علی کے مقابلے میں۔ کو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں غیبی خبروں میں یہ سب بتایا، یہاں تک بھی کہا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی اپنی جنگوں میں ہر جنگ میں حق پر ہوگا۔ کہیں خوف کے کتوں والی حدیث، کہیں ہمارے یاسر والی حدیث، کہیں جو ایک لولا ہوگا جو کہ ان لشکر میں قتل ہوگا، یعنی کہ وہ جو نہروانیوں والی، یعنی کہ نہروان، صفین اور جنگیں جمل، ان تینوں جنگوں میں اللہ کے نبی نے مہریں لگائی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ علی کی مخالفت میں دنیا امڑ آئے گی، جو جو علی کی مخالفت میں اٹھے، اللہ کے نبی نے کہا وہ حق پر نہیں ہے۔ علی سے قتل و غارت گری پر تم انہیں ایک نیکی دیتے ہو۔ علی کی شکایت لگائی ایک صحابی نے آ کر، تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا اس سے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیسے تھا، سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، غلطی لگی ہے؟ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا۔ صحیح سند روایت موجود نہ ہو ہم ذمہ دار، لیکن ہم کاپی پیسٹر نہیں ہیں، ہم پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، عربی متن پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے، پھر شارعین کا اس کے اوپر عقیدہ بتائیں گے اور اہل سنت کا اجماع بتائیں گے۔ علی کی شکایت پر اللہ کے نبی نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا علی کے ساتھ بغض نہ رکھنا، پھر اس صحابی نے رجوع کیا اور اللہ کے نبی نے بھی اسے معاف کیا۔ پھر وہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی نصیحت کے مطابق علی سے محبت کرتا رہا۔ معاویہ نے تو شکایت ہے، معاویہ نے تو خود قتال کیا ہے، تو روز قیامت اللہ کے نبی بھی معاویہ سے منہ پھیر لیں گے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ قتل و غارت گری بچا کے آ گیا میرے پاس۔ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں تھا، یہ آپ بالکل گمراہی میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں آپ کو بچپن سے ٹریننگ یہ دی گئی، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ اجتہادی نہیں تھا مسئلہ۔ آپ کو اجتہاد کا مطلب کسی نے نہیں بتایا آج تک۔ اجتہاد کون کرتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کن معنوں میں کیا جاتا ہے، اور اجتہاد کا حق کس کو ہوتا ہے، اور پھر اجتہاد کر لینے کے بعد اس اجتہاد کو تلوار کے زور پر کسی کو منوایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک اجتہاد کیا، ایک لمحے کا اجتہاد ہوا، ختم ہوا، آپ نے کہہ دیا، فتویٰ دے دیا بھی ایسے کر لو، کوئی کرے نہ کرے۔ قرآن نہیں منوایا جا سکتا تلوار کے زور پر، حدیث نہیں منائی جا سکتی تلوار کے زور پر، شریعت نہیں منوائی جا سکتی تلوار کے زور پر، تو اجتہاد کیسے تلوار کے زور پر نافذ کیا جاتا ہے؟ آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے، اپنی زندگی ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ معاویہ بن سفیان کو گالی گلوچ کریں، جہنمی کہیں، گالیاں دیں، کافر کہیں، مرتد کہیں، ہم کہتے ہیں وہ حق پر نہیں تھے، وہ غلطی پر تھے، بس اس پر سکوت کر جائے تو ہم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن آپ حضرت علی کو ہی جو ہے خلیفہ راشد ماننے سے انکار کرتے، حضرت علی کے اوپر ہی طنز و تشنیع کرتے، اور معاویہ کو قتل صحابہ پر ایک نیکی دیں گے تو ہم میدان میں ضرور آئیں گے۔
آپ خود ذمہ دار ہیں معاویہ کے فسق و فجور کو عیا کروانے کے لیے۔ پھر ہم روایات لے کر آتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، پھر ایسے ایسے جوتے پڑھتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہو جی ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے کیا نہیں ہو گئے۔ بالکل پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ باغیوں کا ساتھ حضرت علی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین جو تھے ان کے نامنیٹ نہیں کسی نے کیا آج تک، کسی بھی محدث نے یا کسی بھی وقت۔ وہ کون تھے کسی کو نہیں پتا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت عمار یاسر جیسے جلیل القدر سابقون الاولون جنتی کی بشارت پانے والے صحابی بھی کر رہے ہیں، اور بیعت میں اگر کوئی غیر صحابی بھی آئے تو بیعت ایک ہر انسان کا حق ہے۔ اب آپ الیکشن میں کھڑے ہو، آپ کو کوئی قاتل ووٹ ڈال جائے تو لوگ آپ کے خلاف قتل و غارت گری شروع کر دیں، قاتل نے آپ کو ووٹ کیوں ڈالا؟ بھئی قاتل کو پکڑنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت میں آ کر کیس کریں، عدالت میں جائیں، عدالت اپنا وکیل ہے فیصلہ کر دے گی۔ اگر علی کے سامنے کیس آئے اور علی فیصلہ نہ کرتا تو اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی سب لوگوں کو بتا دیا کہ علی قضات میں اس امت میں سب سے بہتر ہے۔ وَقَضَاهُمْ علی جمعے کے خطبوں میں کھڑے ہو کر پڑھتے نہیں ہیں لوگ، آپ کے ہاں شاید نہ پڑھتے ہوں لیکن سنیوں کے ہاں تو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنیوں کے ہاں خطبے کے دوران اکثر اوقات لوگ یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں ارحم امتی ابو بکر واشد من امر اللہ عمر واحیاہم عثمان وقضاہم علی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں نا، آپ کو عربی نہیں آتی نا، آپ اس وقت پتہ نہیں موبائل پہ کچھ لگے ہوتے ہیں، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کا امام اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور سننے والوں کو تو بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر کی وہ فضیلت بیان کرتا ہے، پھر اشد من امر اللہ، اللہ کے معاملات میں سب سے سخت عمر پائے گئے ہیں، اور اب وہ حیا ہوں، اور حیا کے معاملے میں حضرت عثمان کی وہ فضیلت بیان کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے امام وقضاہم علی، اس امت میں قضات میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی کی قضات کا اقرار کرتے ہو، پھر حضرت علی کی قضات کو ماننے سے انکار کرتا ہے معاویہ، اور اس کو ایک نیکی دے دیتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی، ہمیں معاویہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کہیں معاویہ سے غلطی ہو گئی، حق پر نہیں تھا، اللہ اسے معاف کرے، گفتگو ختم ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ایک نیکی ملے گی، وہ مجتہد تھا، وہ اجتہاد کر رہا تھا، حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تلوار کے نوک پر بیعت لی، حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کو مانتے نہیں تھے لوگ، حضرت علی کے بارے میں بھی یہ آتا ہے وہ آتا ہے، وہ فتنوں کے امام تھے اور ان کے ساتھ بھی باغیوں کے۔ بس جب آپ یہ باتیں کہتے ہیں نا روایتوں میں یہ آتا ہے، بھئی روایتوں میں تو حضرت علی کے اوپر گالیاں نکالنا بھی آتا ہے، روایتوں میں حضرت علی کو تارک الصلاح کہنا بھی آتا ہے، روایتوں میں معاویہ نے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں روایتوں میں معاویہ کے متعلق، میں نے کبھی وہ بیان نہیں کی۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ معاویہ کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں محدثین لے کر آئے ہیں، لیکن میں وہ بیان کرنے جاؤں گا پھر آپ کہیں گے جی صحابہ کا قاتل ہو گیا۔ میں معاویہ کا دشمن نہیں ہوں، میں در حقیقت حق کے ساتھ ہوں۔ حق کے مقابلے میں معاویہ آئے، کوئی بھی آئے، وہ حق پر نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ قرآن پاک نے تفصیل سے سمجھایا، 2 نبیوں کے صحابی ہیں۔ قرآن کہہ دیتا نا کہ بعد میں لوگوں نے یہ پڑھنا ہے ممبروں پر، وہ غیر صحابی ہوں گے، یہ صحابی کے بارے میں ان کا اس طرح دجل و فریب پڑھنا پڑے گا۔ تو بھائی میرے یہ اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی نے یہ واقعات ہونے سے پہلے بیان کیے، محدثین نے لکھے، محققین نے تحقیق کر کے صحیح کا حکم لگایا، مترجمین نے آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کیا، ہمیں تو عربی بھی آتی ہے، آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کیا ہم مترجمین نے، لیکن آپ کہتے ہیں جی وہ بیان نہیں کرنا، اور بیان نہیں کرنا تو محدث پاگل تھے، وہ لکھ گئے، انہوں نہیں پتا تھا ہم عوام الناس کے لیے لکھ رہے ہیں، عوام پڑھے گی تو پھر بیان بھی کرے گی۔ ایسی کون سی کتاب ہے جو پڑھ کے دریا برد کر دو، بیان نہیں کی جا سکتی؟ یہ کوئی بدھ مت کا، کوئی بھکشوؤں کا دین ہو سکتا ہے، کوئی پنڈتوں کا جو ہے نا وہ بتوں کے پجاریوں کا کوئی مندروں میں بیٹھا ہوا گیان ہو سکتا ہے۔ جو دین نبی علیہ السلام لے کر آئے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کو چھپایا جائے، جسے بیان نہ کیا جائے۔ بالکل بیان بھی ہوگا لیکن گالی گلوچ اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ حضرت معاویہ کہیں، ادب و اداب کہیں، لیکن رہیں گے وہ غلطی پر ہی، چاہے جو مرضی آپ کر لیں۔ ہادی مہدی کہیں، مسلمانوں کا ماموں بھی کہیں، کاتب وحی بھی کہیں، صحابی رسول بھی کہیں، جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا دیں، یزید کو بھی ساتھ جنت میں گھسیڑ دیں، اندر سے کنڈی بھی لگوا لیں اس یزید سے، لیکن پھر بھی معاویہ رہے گا غلطی پر ہی۔ ہمیں اس کی جنت دوزخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں یہ دلچسپی ہے کہ جو نظام ابو بکر عمر عثمان چرا کے حضرت علی تک لے کر آئے، اس نظام کو برباد کر کے رکھ دیا معاویہ صاحب نے۔